موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ نکیال میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسلم کانفرنس کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان. ہم ان سے بات کریں گے کہ آج پورا دن وہ مصروف رہے ہیں, کارکنوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور آخر میں سید بغداد حسین شاہ صاحب کے گھر آئے ہیں عیادت کے لیے. صدر کشمیر پریس کلب نکیال کے حاجی سید امداد حسین شاہ صاحب کے گھر یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ آج کا دورہ ان کا کس طرح کا رہا ہے. جی بہت شکریہ جی. میں کافی دیر کے بعد نکیال آیا ہوں. کوٹلی بھی کافی دیر ہوگی نہیں آ سکا تھا, تو میں آج نکیال بار میں بھی گیا ہوں اور باقی فیضان مدینہ میں بھی ہم کچھ دیر بیٹھے رہے ہیں. باقی ڈاکٹر کفیل صاحب کی اور تعزیت کی ہے. پھر ابھی ایک اسرانے کا انتظام سردار ممتاز صاحب نے کیا ہوا تھا, تو سردار طارق سکندر صاحب اور باقی سارے ہمارے دوست احباب ساتھ تھے. ہم دن کو چلتے پھرتے رہے. تو ابھی میں نے پھر پیر صاحب کی تعزیت تیمارداری کرنی تھی, صحت یابی صحت کے بارے میں دریافت کرنا تھا. پیر بغداد حسین شاہ صاحب پیر صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں, بڑے کرم فرما ہیں, تو ہم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ رہتا ہے. تو ابھی مجھے پتہ چلا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو ان کے پاس حاضر ہوئے تھے. تو امداد شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی, دن کو بھی بات ہوئی. تو یہ دورہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمارا اپنا سیاسی پروگرام کا حصہ ہے. تو سر کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ آج کل جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک کی صورتحال جو ہے وہ صرف ہماری خراب نہیں ہے, ساری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں. کہ کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس وقت آرام میں ہو, امن میں ہو. تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات آنے والے وقت میں بہتر ہو جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات بھی غیر مستحکم ہیں, آزاد کشمیر کے حالات بھی غیر مستحکم ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے. سر ایک سوال میرا ہو رہا ہے آپ سے کہ آج کل بجلی کے بلوں کا بہت ایشو بنا ہوا ہے, کیونکہ کچھ الیکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ متحرک ہیں, انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ابھی ہے, انہوں نے تو بظاہر دیکھنے میں ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ پڑھا گیا ہے, دیکھا گیا ہے کہ 300 یونٹ جو ہے نا وہ بجلی فری دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے الٹا عوام کو مہنگائی کی چکی میں گھسیٹا جا رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بجلی میں کے بلات میں پچھلے عرصے میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں, اور اس کا اثر آزاد کشمیر پر بھی پڑا ہے. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کچھ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. مہنگائی ضرور ہے, لیکن امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان میں سے جو اضافی ٹیکسز ہیں ان میں کمی ہو جائے گی. فری بجلی کا میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ مجھے اندازہ ہے کہ کوئی حکومت یہ کر سکتی ہے کہ کچھ یونٹ فری کر دے. لیکن بجلی کے جو اضافی ٹیکسز ہیں, اور خاص طور پر جن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے, فیول چارجز ہے, باقی چیزیں ہیں. آزاد کشمیر کی بجلی چونکہ فیول کے بغیر بنتی ہے, تو جب تیل استعمال نہیں ہوتا تو تیل کے ٹیکس کس بات کا. تو یہ تھوڑا سا چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہتر. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فرض کیا حکومت نے اگر عوام کی بات نہ مانی, تو اس سے اگلا جو عوام کا رد عمل ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا آزاد کشمیر جام کر دیں گے. ظاہر ہے آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, صدر بھی رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے نا, جو ساری دنیا میں جو پرامن احتجاج ہے وہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. لیکن احتجاج بذات خود کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں احتجاج ہوتا ہے اپنی بات اوپر پہنچانے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے. باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو بند کرنے سے کوئی بجلی سستی ہو جائے گی, آزاد کشمیر کو بند کرنے سے کوئی آٹا سستا ہو جائے گا, آزاد کشمیر میں بند کرنے سے کوئی بجلی کی قیمتوں میں بہتری ہو جائے گی. تو بند کرنے اور نہ کرنے کا سوال نہیں ہے, بلکہ معاملات اور مسائل جو جائز مسائل ہیں ان کے حل کی بات ہے. تو وہ حل میرا یقین ہے کہ وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جس طرح لگے ہوئے لوگ
کوشش کر رہے ہیں سارے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ساری جماعتیں شامل ہیں، یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔